بچپن کا ایک واقعہ میرے ذہن میں ایک میٹھی خوشگوار یاد کی مانند آج بھی تازہ ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں چھٹی جماعت اور میری چھوٹی بہن پہلی جماعت میں زیر تعلیم تھے۔ ہمارے والد صاحب نے بالخصوص ہم دونوں بہنوں کو بہت ہی لاڈ سے پالا۔ ہمارا اسکول گھر سے 15 منٹ کی ڈرائیو پر تھا، مگر ابو نے کبھی وین نہیں لگوائی۔ وہ ایک طویل عرصے تک روزانہ صبح باقاعدگی سے ہمیں اسکول چھوڑتے اور چھٹی پر واپس گھر لے کر آتے۔ وہ خزاں کے بالکل آخری اور سرما کے ابتدائی دن تھے۔ موسم میں تیزی سے خنکی آ رہی تھی۔ اس روز جب ہم اسکول گئے تو مطلع صبح ہی سے ابرآلود تھا۔ چھٹی کے وقت یکایک بارش شروع ہو گئی۔ ہم چھٹی کی گھنٹی بجتے ہی کلاس روم سے نکل کر مرکزی دروازے تک پہنچے تو حسب معمول ابو گیٹ پر منتظر تھے۔ اس وقت ہمارے پاس گاڑی نہیں تھی۔ وہ ہمیں موٹر سائیکل پر گھر سے اسکول اور اسکول سے گھر چھوڑتے تھے۔ ہر بیٹی کے لیے اس کا باپ سپر ہیرو ہوتا ہے۔ ہم دونوں بہنوں کا یہ سپر ہیرو اس وقت سردی اور بارش میں اپنی بائک پر بھیگتا ہوا ہمیں تیز آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ہم دونوں بہنیں بیگ سنبھالتی تیزی سے ان کے پاس پہنچ گئیں۔ میں پیچھے اور چھوٹی بہن آگے بیٹھ گئی۔ ہمارے بیٹھتے ہی ابو نے بائک اسٹارٹ کی اور گھر کی جانب چل پڑے، مگر بارش تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ تیز بارش کی بوچھاڑ اتنی شدت سے آنکھوں میں پڑنے لگی کہ ابو کے لیے بائک چلانا بھی دشوار ہو گیا۔ کینٹ کا علاقہ ہونے کی وجہ سے جا بجا بہت سارے درخت لگے ہوئے تھے، تو تیز بارش کے سبب ابو نے ایک گھنے درخت تلے رکنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دیر بعد موسلا دھار بارش کا سلسلہ کچھ تھم گیا، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ یکبستہ ہوا بھی ساتھ چلنے لگی۔ جو ہی ہم دوبارہ روڈ پر آئے، تیز ہوا سے ہمارے دانت بجنے لگے۔ یوں بھی سیالکوٹ میں ٹھنڈ کچھ زیادہ ہی پڑتی ہے اور مجھے دوسروں کی نسبت سردی کچھ زیادہ ہی لگا کرتی تھی۔ میری اس کمزوری کا ابو کو بخوبی علم تھا۔ انہوں نے مجھے کپاتے دیکھ کر فوراً سڑک کنارے ایک بار پھر بائک روک دی اور اپنی بڑی سی کشمیری ٹوپی کے فولڈرز کھول کر میرے سر پر کانوں تک ڈھانپ دیے۔ اس کے بعد چھوٹی بہن کو، جو کہ اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی، اس کا منہ اپنی طرف کر کے بٹھایا اور اپنی لیدر جیکٹ اس پر خیمے کی طرح لپیٹ دی۔ وہ چھوٹی سی بچی پوری کی پوری اس خیمے میں چھپ سی گئی۔ جیکٹ کے نیچے ابو نے ایک سلیو لیس سویٹر پہنا ہوا تھا، وہ بھی اتار کر مجھ پر یوں چڑھا دیا جیسے تکیے پر غلاف چڑھاتے ہیں۔ اس وقت میری عمر محض 10 یا 11 برس ہوگی۔ میرے دونوں بازو بھی سویٹر کے اندر سما گئے۔ اگرچہ ہم دونوں بہنوں نے اپنے اپنے سویٹر اور کوٹ بھی پہنے ہوئے تھے، مگر والد صاحب کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اپنے موزے اور جوتے بھی اتار کر کسی طور پر ہمارے اسکول شوز کے اوپر پہنا دے۔ اس تیاری کے بعد میرے والد صاحب کے تن پر محض قمیص شلوار کا ایک جوڑا ہی رہ گیا، جسے تیز بارش پہلے ہی اچھا خاصا بھگو چکی تھی۔ خیر، ہمارا سفر دوبارہ شروع ہوا اور ابو نے ایک حقیقی پکے سچے سپر ہیرو کی طرح اپنی شہزادیوں کو محفوظ کر کے موسم کی ساری سختی اپنی جان پر جھیلتے ہوئے سفر جاری رکھا۔ اب اصولی طور پر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ بائک تیز چلائی جاتی تاکہ جلد سے جلد گھر پہنچ سکیں، مگر تیز رفتاری کی وجہ سے یک بستہ ہوا جسم کو چیرتی ہوئی گزر رہی تھی، لہٰذا ٹھنڈی ہوا کے باعث نقصان پہنچنے کے ڈر سے ابو بائک بہت ہی دھیمی چلا رہے تھے۔ یوں 15 منٹ کا فاصلہ 40 منٹ میں طے ہوا اور ان 40 منٹوں میں ہمارا سپرمین ننگے سر، بنا کوئی گرم کپڑے پہنے، تیز بارش اور یک بستہ ہواؤں میں محتاط اڑان بھرتا اور بالآخر ہمیں بحفاظت گھر پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی امی نے فوراً ہمیں خشک کپڑے، جوتے اور تولیے دیے، جو نہ جانے کب سے تیار کر کے ہماری منتظر بیٹھی تھیں۔ پھر ہمیں اچھی طرح خشک کرنے کے بعد گرم بستر، ابلے ہوئے انڈے، دودھ اور دیگر لوازمات سے ہماری تواضع کرتی رہیں۔ اب خیال گزرتا ہے، واللہ بچپن کے دنوں میں ہمارا کیا ہی شاہی پروٹوکول تھا، اور اب سال کے چاروں موسموں میں ڈیوٹی سے تھک ہار کے گھر پہنچتے ہیں، نہ صرف اپنے بلکہ سب کے پروٹوکول کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تو لب پہ بے اختیار جاری ہو جاتا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیر۔ اے میرے رب، تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔